بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 850 اور آج سورہ یونس کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 24۔ چلے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انما بے شک، مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال، کمائن، اس پانی کی طرح ہے، انزلنا، جس کو ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، فاختلط، پھر مل جل گئی، بھی اس کے سوب سے، نبات الارض، زمین کی روید کی، مما، اس چیز میں سے، جسے یأکلو، کھاتے ہیں، الناس، لوگ، والانعام، اور چوپائے، حتی یہاں تک، اذا، جب، اخذت، پکڑی، الارض، زمین نے، زخرفہا، اپنی رونق، وزینت، اور وہ مزین ہو گئی، وظن، اور گمان کر لیا، اہلہا، اہل زمین نے، انہم، کہ بے شک وہ، قادرون، قادر ہیں، علیہا، اس سے فائدہ اٹھانے پر، اتاہا، تو اچانک آ گیا اس پر، امرنا، ہمارا عذاب، ہمارا حکم، لیلاً، رات کو، او نہاراً، یا دن کو، فجعلناہا، تو ہم نے کر دیا اس کو، حصیداً، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، کأن لم تغنا، گویا کہ وہ نہیں تھی موجود، بالامس، کل، کذالک، اسی طرح، مفصل، ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، مفصل بیان کرتے ہیں، الآیات، اپنی آیتیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یتفکرون، غور و فکر کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، دنیا کی زندگی کی مثال بارش کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ، جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں، ملا کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں، پوری طرح دسترس رکھتے ہیں، ناگہاں، اچانک، رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، اور ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ ہی تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ دوسری بات، جس کی وجہ سے زمین میں اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئی جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں۔ تیسری بات، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا اور سنگار کر کے خوشنما ہو گئی۔ چوتھی بات، اور اس کے مالک سمجھنے لگے کہ بس یہ پوری طرح ان کے قابو کے ہیں۔ پانچویں بات، تو کسی دن یا رات کے وقت ہمارا حکم آ گیا کہ ان پر کوئی آفت آ جائے۔ چھٹی بات، اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ ساتویں بات، اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ بزرگان محترم، اس آیت میں تیزی کے ساتھ زائل ہونے اور فنا کی کھاٹ اترنے والی دنیاوی زندگی کی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔
انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. وہ دنیا کے ظاہر کو دیکھ کر اپنی آخرت بھول جاتا ہے. اس انسان کا دل اس وقت پھسل جاتا ہے جب وہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت اور دلوں کو مائل کرنے والے ٹپ ٹاپ کو دیکھتا ہے. دن اور رات جس قدر تیزی سے گزر رہے ہیں، اسی قدر تیزی کے ساتھ دنیا کی رنگینیوں میں نت نئی تبدیلیاں آ رہی. اسباب و وسائل کے وہ نئے دل فریب مناظر اور دل فریب انداز، سائنس اور ٹیکنالوجی کے نئے نئے روپ، عیش و آرام کے نئے نئے مناظر، ان سب کو دیکھ کر انسان کا دل ریچھ جاتا ہے اور وہ ظاہر کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے اور اس کے پیچھے جو آخرت چھپی ہوئی ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی کی مثال یوں دی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کی وجہ سے طرح طرح کے پودے اگے، سبزیاں نکلی، گھاس برآمد ہوئی، اور ان چیزوں کی وجہ سے زمین ہری بھری اور دیکھنے میں خوب خوشنما ہو گئی. سبزہ لہلہانے لگا، وہ نظروں کو بھانے لگا. جن لوگوں کی زمینیں تھیں وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ بس اب تو یہ سب کچھ ہمارے قبضے میں ہے، اس سے طرح طرح کے منافع حاصل کریں گے. اسی میں مگن تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رات میں یا دن میں کوئی مصیبت آ گئی اور اس نے اسے ڈھیر کر دیا. اب جب دیکھنے والے نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کل یہاں کچھ بھی نہیں تھا. اس دنیا میں جو ہری بھری گھاس اور کھیتی ہے کہ ابھی تو ہری بھری تھی اور ابھی کچھ نہیں. یہی مثال ہے پوری دنیا کی. یہاں کے افراد کی بھی یہی مثال ہے، یہاں کی قوموں کی بھی یہی مثال ہے، یہاں کی حکومتوں کی بھی یہی مثال ہے، اور یہاں کے مال و جائیداد کی بھی یہی مثال ہے. کچھ دن تو لوگ یہاں فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے خیال کے اعتبار سے اچھی زندگی گزارتے ہیں، پھر افراد کو موت آ جاتی ہے، جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں، حکومتیں بڑھ جاتی ہیں، تجارتیں تباہ ہو جاتی ہیں، باغ اجڑ جاتے ہیں، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، اور تمام حالات کے گزرنے جانے کے بعد قیامت کا دن تو ضرور ہی آئے گا. وہاں سارے فیصلے ہوں گے، وہاں کی زندگی اصل زندگی محسوس ہوگی. دنیا میں جو زندگی گزار کر آئے وہ بالکل ہیش معلوم ہوگی. جنت کی ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں بالکل حقیر معلوم ہوگی. اگر انسان جنت میں چلا گیا لیکن اگر دوزخ میں چلا گیا تو دنیا کے سارے مال اور دنیا کی ٹھاٹ بھاٹ اور دنیا کی سجاوٹ اور عمدہ اور بڑی سواریاں اور دنیا کے بڑے بڑے بنگلے کچھ بھی نفع نہ دیں گے. اس آخرت کو دیکھ کر دنیا کی حقیقت، اس کی بے ثباتی اور اس کی فلاح کا قصہ سمجھ میں آ جائے گا. بزرگان محترم پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ انما بغیکم علی انفسکم، لوگوں تمہاری سرکشی تمہاری ہی جانوں پر ہے. یعنی اگر تم سرکشی، شرارت اور بغاوت کرو گے اس کا وبال تم پر ہی پڑنے والا ہے. اس کے بعد کہا گیا متاع الحیات الدنیا، تم تو دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھا رہے ہو. اس آیت میں اس دنیاوی زندگی کی فنا اور اس کے زوال کی کھلی مثال دی گئی. ظاہر ہے کہ لوگوں کی سرکشی کی بنیاد ان کی وہ حرص ہے جو دنیا میں وہ کرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی گزارنے میں اور دنیا کی نعمتوں کے استعمال میں جو افراط و تفریح اور بے جا فضول خرچی وغیرہ کرتے ہیں. جو شخص زمین میں بغاوت کے گل کھلاتا ہے اور دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا کر آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کو اس دنیا کی بے ثباتی کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا کی مثال اتنی سی ہے کہ زمین کو پانی سے تر کیا گیا، اس میں پھل اور پھول نکل آئے، پھر فصل کاٹنے کا وقت آیا، پھر اچانک ایسا ہوا کہ وہ ساری کھیتی اجڑ گئی، ایسی ہو گئی کہ کل وہاں وہ کھیتی تھی ہی نہیں. یہ پوری دنیا آج سرسبز و شاداب اور رنگ برنگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کی رنگت ختم ہو جائے گی، اس کا سارا قصہ کافور ہو جائے گا. دنیا کی زندگی کی مثالیں قرآن مجید میں دوسرے انداز میں بیان کی گئی. سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں یوں کہا گیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارا ایک دوسرے پر فخر جتانے کا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہیں، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.